پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے سوامی وویکانند۔ تو اس کے سوانح حیات اور کارناموں کے متعلق ہم آج پڑھیں گے۔ آپ اپنی کتاب صفحہ نمبر 44 یعنی 44 نکالیں اور کتاب کی طرف دیکھیں۔ پہلے ہم کتاب پڑھیں گے اور اس کے بعد اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سوامی وویکانند 12 جنوری 1863 عیسوی کو کلکتہ میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصلی نام نریندر دتا تھا۔ بچپن ہی سے ان کا رجحان روحانیت اور خدا شناسی کی طرف تھا، جو ان کے والدین کی تربیت کا اثر تھا۔ ان کے والد وشواناتھ دتا ایک کامیاب وکیل اور سماجی خدمات میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والے بے لوث شخص تھے۔ ان کی والدہ کا نام بھونیشوری دیوی تھا، جو اپنے مذہب کی سچی پیرو اور پختہ سیرت و کردار کی خاتون تھیں۔ وویکانند نے تعلیم کے ساتھ ساتھ موسیقی اور کھیل کود میں بھی مثالی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ کلکتہ یونیورسٹی سے گریجویشن کرنے کے ساتھ ہی انہوں نے مختلف موضوعات پر اپنے وسیع اور گہرے مطالعہ کی دھاک بٹھا دی تھی۔ ان میں مغربی فلسفہ اور تاریخ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ جوانی کے ایام میں وویکانند کو روحانی طور پر نہایت سخت مراحل سے گزرنا پڑا، جب خدا کے وجود پر ان کو شک ہونے لگا۔ انہی دنوں انہوں نے اپنے کالج کے ایک انگریزی پروفیسر کی زبانی سری لنکا سری راما کرشنا کے بارے میں سنا۔ نومبر 1888 عیسوی میں ایک دن وہ ان سے ملنے کے لیے گئے۔ انہوں نے وہی سوال سری راما کرشنا سے پوچھا جس کا جواب ان کو اس سے قبل کئی لوگوں سے پوچھ کر بھی نہ ملا تھا۔ سوال یہ تھا، جناب کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ سری راما کرشنا نے کسی توقف کے بغیر جواب دیا، ہاں میں نے خدا کو دیکھا ہے۔ میں خدا کو اتنا ہی صاف دیکھ سکتا ہوں جتنا آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ آگے چل کر دونوں کے درمیان استاد و شاگرد کا مضبوط روحانی رشتہ استوار ہو گیا، جس کے نتیجے میں لاکھوں لوگوں کی زندگیاں فکری اور روحانی سطح پر ایک نئے انقلاب سے دوچار ہوئی۔ پیارے بچوں، سوامی وویکانند کی پیدائش 12 جنوری 1863 عیسوی میں کلکتہ کے شہر میں ہوئی۔ اصلی نام نریندر دتا تھا، تو اس کو سوامی وویکانند کے نام سے بلاتے تھے۔ ان کے والد کا نام وشواناتھ دتا تھا، جو ایک پیشے سے وکیل تھے۔ سوامی وویکانند بچپن سے ہی ان کا رجحان روحانیت خدا شناسی کی طرف تھا۔ انہوں نے کلکتہ یونیورسٹی سے گریجویشن کی ڈگری حاصل کی، پھر مختلف موضوعات پر اس نے کام کیا۔ مغربی فلسفہ تاریخ میں، جن میں مغربی فلسفہ اور تاریخ خاص طور پر جن کا ذکر کیا گیا ہے، ان پر انہوں نے اپنی پوری دھاک بٹھا دی، یعنی مضبوطی سے اس پر انہوں نے کام کیا اور اپنا لوہا منوایا۔ کیونکہ وویکانند خدا شناس تھے، ان کا رجحان اسی کی طرف تھا، تو اس دوران، اس روحانیت کے دوران انہیں کافی مشکل مراحل سے گزرنا پڑا۔ جب وہ کالج پڑھتے تھے، انہوں نے ان کے ذہن میں ایک سوال آیا جس کا جواب اس کو کسی سے نہیں ملتا تھا۔ تو پھر ایک بار سنا، انہوں نے کالج کے پروفیسر ہیں سری راما کرشنا، وہ ان کے پاس گئے تو ان سے سوال پوچھا۔ سوال کیا تھا کہ جناب مجھے بتائیں، کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ تو اس کا جواب جو ہی ملا، ایسے کہ آج سے پہلے اس کا جواب اس کو نہیں ملا تھا جس سے یہ مطمئن ہو جاتے، تو سوامی سری راما کرشنا نے بلا توقف فوراً بول دیا، ہاں میں نے خدا کو دیکھا ہے، میں خدا کو دیکھتا ہوں، میں خدا کو
میں خدا کو اسی طرح دیکھتا ہوں جس طرح میں تمہیں دیکھتا ہوں. تو سوامی وویکانند کو اپنے اس سوال کا جواب مل گیا. تو اس کے بعد وویکانند اور شری راما کرشنا کا تعلق استاد اور شاگرد کا تعلق بن گیا. یعنی اس کو اس کے جواب سے تسلی ہوئی. تو اس میں جو الفاظ ہیں جیسے رجحان، یعنی اس کا رجحان روحانیت کی طرف تھا. تو رجحان کہتے ہیں توجہ، یعنی اس کی توجہ روحانیت کی طرف تھی. تو خدا شناسی، خدا کو پہچاننا، یہ خدا کو پہچاننے کی کوشش کرتے تھے. اس لیے اس کے پاس سوال آیا کہ آپ خدا کو دیکھتے ہو؟ تو بیلوس ہے خالص، یعنی کوئی انسان اپنی خدمت کرتا ہے سماج کے اندر اور وہ بیلوس ہوتی ہے، یعنی اس سے لوگوں سے اس کا معاوضہ لینے کی خواہش نہیں ہوتی. تو پیارے بچوں، ہمارے پاس کچھ مشہور سوالات ہیں. سوال نمبر 1، سوامی وویکانند کس شہر میں پیدا ہوئے؟ تو ابھی آپ نے پڑھا کہ سوامی وویکانند کلکتہ میں پیدا ہوئے. سوال نمبر 2، سوامی وویکانند کا اصلی نام کیا تھا؟ تو ابھی آپ نے پڑھا، تو اس کا جواب ہے سوامی وویکانند کا اصلی نام نریندر دتا تھا. اب سوال نمبر 3 ہے، سوامی وویکانند نے شری راما کرشنا سے کیا سوال پوچھا؟ تو ابھی آپ نے پڑھا کہ سوامی وویکانند نے شری راما کرشنا سے یہ سوال پوچھا کہ جناب کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ تو پیارے بچوں، یہ کچھ باتیں جو سوامی وویکانند کی طرف زندگی کے ساتھ تھی، تو ہم نے اس کو پڑھا، ہم نے اس کو پڑھ کر اس پر سمجھنے کی کوشش کی. تو باقی انشاءاللہ آئندہ دوسرے لیسن میں. شکریہ.